ٹیٹی اوندی پڑی ہے پیٹھ کے بل، پیر اوپر کیے ہوئے ہیں، اور کہتی ہے اللہم انا خلق من خلقک ولا تمنع عنا بذنوبنا فضلک، اے اللہ میں تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہوں، ہم سے ہماری نافرمانیوں اور گناہوں کی وجہ سے اپنا فضل، اپنی مہربانی، اپنی بارش روک مت۔ حضرت سلیمان نے کہا چلو چلو، اللہ اتنے خزانے کھولے کہ لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اوپر سے بھی کھائیں نیچے سے بھی کھائیں، آسمان سے موسلادھار بارش ہو، زمین بھی اپنے خزانے۔ اس گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آسمان سے بارش سے وہ محروم کر دی جاتی ہے، بارش روک دی جاتی ہے، اور جو کچھ بارش ہوتی ہے حضور نے فرمایا وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر یہ جانور نہ ہوں تو ان پر ایک قطرہ بھی پانی کا نہ برسایا جائے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ما نزل بلاء الا بذنب ولا يرفع الا بتوبہ۔ محترم بزرگوں اور عزیز دین بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں میں سے ایک نعمت رزق بھی ہے، اور رزق کے معنی عربی میں صرف کھانے کی چیزوں کے نہیں آتے۔ رزق کے معنی عربی میں انسان کے استعمال میں آنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، انسان کی جتنی بھی ضروریات ہیں، ان سب کے لیے رزق کا لفظ آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں میں سے ایک نعمت بارش بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں اور مصلحتوں کے پیش نظر یہ نعمت بندوں کو دیتے ہیں یا اس سے محروم کر دیتے ہیں، اللہ کی حکمتیں ہوتی۔ قرآن کریم میں کہا گیا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تعالیٰ رزق، انسان کی ضرورت کی چیزیں یہ خوب دے، انسانوں کو کھول دے، دروازے کشادہ کر دے، تو یہ زمین میں سرکش ہو جائے، نافرمان ہو جائیں، ظلم کرنے لگ جائے۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ جتنا چاہتا ہے ایک اندازے سے دیتا ہے اپنی حکمت اور مصلحت کے تحت۔ تو رزق میں اور نعمتوں میں ایک نعمت بارش بھی ہے، اور بہت بڑی اللہ کی نعمت، بہت بڑا اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے۔ قرآن کریم میں کہا گیا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اللہ ہی ہے جو اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری سنانے والا بنا کے بھیجتا ہے، بارش سے پہلے جو ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے۔ وَالَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور پھر ہم پاکیزہ پانی آسمان سے برساتے ہیں، لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ مردہ علاقے، مردہ خطے، مردہ شہر، مردہ زمین کو اس پانی کے ذریعے سے زندگی بخشیں، زندگی عطا کریں۔ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، کبھی کبھی انسانوں کے درمیان ہم اس کو پھیر دیتے ہیں، جہاں برسنی چاہیے وہاں نہیں برستی ہے، دوسری جگہ جا کے بارش ہو جاتی ہے، بادل امڑ امڑ کے آتے ہیں اور ایک علاقے خطے سے گزر کر دوسرے خطے اور دوسرے علاقے میں جا کے برس جاتے ہیں۔ اللہ کے یہاں بارش اگر نہیں ہو رہی ہے نا تو ایسا نہیں ہے کہ آسمان کے خزانوں میں کمی آ گئی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس کہا کرتے تھے لیس عام باکثر مطرا من عام، ایسا نہیں ہے کہ ایک سال بارش کا جو کوٹا ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے اور دوسرے سال زیادہ ہوتا ہے، نہیں، ولیکن اللہ یصرف کیف یشاء، اللہ کے کوٹوں میں کوئی کمی نہیں، اللہ کے بجٹ میں کوئی کمی نہیں، بھرمار ہے، کثرت ہے، لیکن اللہ جس طرح چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے، کبھی کسی علاقے میں بارش زیادہ کرواتا ہے، کبھی دوسرے علاقے میں۔ پھر انہوں نے اسی آیت سے استدلال کیا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، ہم یہ بارش کے حالات الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، پھیرتے بدلتے رہتے ہیں،
کبھی کسی علاقے میں جہاں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے یا کم ہوتی ہے، دوسرے علاقے میں زیادہ ہو جاتی ہے، کبھی جہاں بارش کا جو موسم ہے مانسون کا اس کے آنے میں دیر ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے. یہ ہم کرتے ہیں کیوں؟ لیذکروا، تاکہ لوگوں کی آنکھیں کھلیں، لوگ نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں کہ ہمارے گناہوں کی، ہماری کمیوں کی وجہ سے تو ایسا نہیں ہو رہا ہے. لیکن لوگوں کا مزاج یہ ہے فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اکثر لوگ ناشکرے ہی رہتے ہیں، ان کی آنکھیں نہیں کھولتی ہیں، عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں. اور یہ چیزیں بارشوں کا نہ ہونا یا بارش کا وقت پہ نہ ہونا یا بارش کے ہونے میں دیر ہونا، لیٹ اور تاخیر ہونا، یہ اللہ کی طرف سے وارننگ ہے، یہ اللہ کی طرف سے وارننگ ہوتی ہے بندوں کے لیے. اور اللہ نے فرمایا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، ہم یہ جو آیات، یہ ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ نشانیاں ہم دکھاتے ہیں کیوں؟ تخویفا، خوف کے لیے، ڈرانے کے لیے، وارننگ کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے، تاکہ بندے جو ہے وہ بیدار ہو جائیں، نافرمانیوں کو چھوڑ دیں. اس لیے کہ بارشوں کا نہ ہونا یا کم نہ ہونا یا وقت پہ نہ ہونا، اس کا سبب بھی یہ گناہ ہے، بندوں کی نافرمانیاں ہیں، معصیت ہے، اللہ کے احکام سے سرکشی ہے. اور پھر جب ایسا ہوتا ہے تو صرف انسان ہی اس سے متاثر نہیں ہوتے ہیں، بلکہ اللہ کی ہر مخلوق ہوتی ہے، ہر مخلوق اللہ کی پریشان ہوتی ہے، جانور، چرندے، پرندے، درخت، یہ سب چیزیں اس سے متاثر ہوتی ہیں. اسی وجہ سے حدیث شریف میں آیا، حضرت ابو قتادہ راوی ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک جنازہ گزرا. جب جنازہ گزرا تو حضور علیہ السلام نے دو کلمات استعمال فرمائے، دو بول بولے کہ مستریح و مستراح منہ. مستریح کا مطلب یا تو یہ راحت اور آرام پانے والا ہے، یا اس سے راحت اور آرام پایا گیا، اس سے چھٹکارا مل گیا، یا تو اس کو چھٹکارا مل گیا یا اس سے کسی اور اللہ کے بندے کو، اللہ کی مخلوق کو چھٹکارا مل گیا، ان کو راحت مل گئی، آرام مل گیا. اللہ کے نبی سے پوچھا اے رسول اللہ یہ مستراح کیا ہے؟ کون چھٹکارا پانے والا ہے؟ کس سے چھٹکارا پایا؟ کس نے پایا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا واذاها الى رحمت اللہ. پہلا جو جملہ مستریح، راحت پانے والا، سکون پانے والا، اس کا مطلب یہ ہے اگر یہ مومن بندہ ہے، یہ جو جنازہ لے جایا جا رہا ہے، اگر ایمان والے بندے کا ہے تو یہ ایمان والا بندہ دنیا کی اذیتوں سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، بیماریوں سے، آزمائشوں سے، الاؤں بلاؤں آفتوں، دنیا ہے ہی پریشانیوں کی جگہ، ان سب پریشانیوں سے اس نیک بندے نے راحت پالی اور اللہ کے یہاں راحت کی جگہ میں پہنچ رہا ہے، یہ راحت پانے والا ہے. او مستراح منہ، یا پھر یہ جنازہ عبد فاجر کا ہے، گنہگار بندے کا ہے، فاسق و فاجر بندے کا ہے. یستریح من العباد والبلاد والشجر والدواب، اس کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ اس سے چھٹکارا مل گیا، اس سے چھٹکارا پایا گیا. کس نے چھٹکارا پایا؟ کہ اللہ کے بندوں نے اس کے گناہوں کی نحوست سے ساری پریشانیاں آ رہی تھی، اللہ کے بندوں نے اس سے چھٹکارا پایا. علاقے نے، زمین کے خطوں نے، شجر یعنی درختوں نے، والدواب زمین پر چلنے والے کیڑے مکوڑوں، ہر مخلوق نے اس کے گناہوں کی نحوست سے چھٹکارا پا لیا، راحت پا لی. اس سے معلوم ہوا کہ انسانوں کے گناہوں کے اثرات اور اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے نا، وہ اس کو بھگتنا ساری اللہ کی مخلوق کو ہوتا ہے. گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں اور انہی گناہوں کی وجہ سے بارش جو ہے وہ بند ہو جاتی ہے، بارش وقت پہ نہیں ہوتی ہے، پھر درختوں کو بھی نقصان ہوتا ہے، جانوروں کو بھی نقصان ہوتا ہے، انسان بھی نقصان کا سامنا کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ان الحبار لتموت حزلا فی وکرها من ظلم الظالمین. کوئی ظلم کرنے والا ظلم کرتا ہے، ظلم کسی پر زیادتی کرنا یہ بھی ظلم ہے، گناہ کرنا یہ بھی ظلم ہے، گناہ گار کو بھی ظالم کہا گیا ہے.
کوئی ظلم کرنے والا ظلم کرتا ہے، کوئی گناہ کرنے والا گناہ کرتا ہے تو اس کے گناہ اور ظلم کے نتیجے میں حبارہ پرندہ بھی اپنے گھونسلے میں مر جاتا ہے. کہتے ہیں حبارہ پرندہ وہ ہے جو پرندوں میں سب سے زیادہ رزق کی، روزی کی تلاش میں دور جاتا ہے اور روزی تلاش کر کے لاتا ہے. اس کا مطلب یہ بہت محنتی ہے، بہت محنت کش ہے، بہت دور تک جاتا ہے. اتنا محنتی پرندہ بھی جو کہ گناہوں کے اثرات کی وجہ سے اس کو دانہ نہیں ملتا، اس کو رزق نہیں ملتا ہے اور وہ اپنے گھونسلے میں تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے. یہ گناہوں کے اثرات تھے. حضرت امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم گزرے ہیں، قرآن کی تفسیر کے ماہرین میں سے تھے. وہ کہا کرتے تھے ان البہائم لتلعن العصاة من بنی آدم. یہ جو بے زبان جانور ہے نا، اللہ کی مخلوق، یہ آدم کی اولاد میں جو نافرمان ہیں، اللہ کے گنہگار لوگ ہیں نا، ان پر لعنت بھیجتے ہیں، ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں. اذا اشتدت السنون، کب؟ جب قحط سالی پڑ جاتی ہے، اور قحط سالی کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزیں ان پر اثر ہوتا ہے، پانی کم ہو جاتا ہے، رزق میں پریشانی آتی ہے. اور وہ کہتے ہیں، یہ بے زبان جانور کہتے ہیں من شؤم معصیت بنی آدم منعن القطر من السماء. آدم کی اولاد کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آسمان سے، بارش سے ہم محروم کر دیے گئے ہیں. ان کی وجہ سے ہم محروم ہو رہے ہیں، محروم ہو رہے ہیں اور ہم تڑپ رہے ہیں. تو ایک جو وجہ ہے نا بارشوں کے نہ ہونے کی، وہ ہے آدم کی اولاد کے گناہ. اب گناہوں کی فہرست دیکھیں تو بہت ساری ہے. سب سے بڑا گناہ شرک ہے، کفر ہے، اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں. اس کے بعد آئیں تو فرائض کا چھوڑنا، فرض نمازوں کا نہ پڑھنا، فرض زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا، فرض روزوں کا نہ رکھنا، فرض حج کا فریضہ ہے اس کی ادائیگی میں کوتاہی کرنا، فرائض ہیں. پھر جو سنگین گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، والدین کی نافرمانی ہے، جادو ٹونا کرنا ہے، معصوم بری لوگوں، مردوں عورتوں پر تہمتیں اور الزامات لگانا ہے، یتیم کا مال کھانا ہے. اسی طرح بہت سارے سنگین گناہ جنہیں کبیرہ اور بڑے گناہ کہا گیا، یہ بھی ہے اس میں گناہوں میں شامل ہیں. پھر اس کے بعد معاملات میں دیکھیں تو دھوکہ دڑی کرنا ہے، خیانت کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، دو نمبری کرنا ہے، یہ سب گناہ ہیں. پھر پڑوسیوں کو تکلیف دینا ہے، اپنے محتاطوں کے حقوق ادا نہ کرنا ہے، ان کی روزی روٹی کا خیال نہ کرنا ہے، یہ سب گناہ ہیں. اور آج دیکھیے کہ کتنے سارے لوگ ہیں جو ان میں مبتلا ہیں. صرف یہ نہیں کہ وہ عبد فاجر، حضور نے کہا کہ جب گنہگار بندہ، تو یہ نہیں کہا کہ کافر گنہگار بندہ، نہیں، العبد الفاجر کہا ہے، گنہگار بندہ. اس میں مسلم بھی آ گیا، غیر مسلم بھی آ گیا، مومن بھی آ گیا، کافر بھی آ گیا، موحد بھی آ گیا، مشرک بھی آ گیا، مسلمان غیر مسلمان سب آ گئے. جو بھی گناہ کرتے ہیں، مسلمان کریں یا غیر مسلم کریں، ان کے گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے بے زبان مخلوق کو، بے زبان جانوروں کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ایک حدیث میں جو وجہ بتائی گئی وہ یہ کہ گناہوں کی کثرت کا ہونا، جس کی وجہ سے بارشیں وقت پہ نہیں ہوتی ہے یا بالکل نہیں ہوتی ہے یا دیر سے ہوتی ہے، اور پھر اس کے نقصانات کا سامنا سب کرتے ہیں. اور حدیث میں جو دوسرا گناہ آیا ہے جس کی وجہ سے بارشیں روک دی جاتی ہیں، وہ ہے اللہ نے مال میں جو فریضہ لاگو کیا ہے زکوٰۃ کا، وہ نہ نکالنا. اس کی وجہ سے خاص طور پر ہر گناہ کی الگ الگ تاثیر ہوتی ہے، ہر گناہ کا الگ الگ رزلٹ ہوتا ہے، ہر گناہ کے الگ الگ اثرات ہوتے ہیں. ہر گناہ کی وجہ سے کسی نہ کسی نعمت سے، رحمت سے، اللہ کے فضل و مہربانی سے مخلوق محروم ہوتی ہے. ہر گناہ کی الگ الگ تاثیر ہے. زکوٰۃ نہ نکالنے کی تاثیر یہ ہے کہ آسمان سے بارشوں کا ہونا بند ہو جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے. حدیث شریف ہے بہت مشہور، ابو داؤد شریف جو حدیث کی کتاب ہے اس میں نقل کی گئی، راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. اس میں دونوں وجہ بیان کی گئی، بارش کے نہ ہونے کی اور پریشانیوں کے بڑھنے کی. حدیث میں آیا، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں مہاجرون کی جماعت کے ساتھ بیٹھا تھا، 10 لوگ تھے، 10واں میں تھا، 9 اور لوگ تھے.
جو ہجرت کر کے لوگ آئے تھے وہ ہم لوگوں کو بیٹھے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آ کر ہمارے پاس کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا معشر المہاجرین، اے مہاجروں کی جماعت، خمس خصال، 5 باتیں ہیں، اعوذ باللہ ان تدرکوہن، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ ان 5 چیزوں میں تم مبتلا ہو جاؤ یا وہ 5 چیزیں تمہیں پالیں، تمہیں لاحق ہو جائیں۔ پھر حضور نے گنائی 5 چیزیں، فرمایا ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم قط حتی اعلنوا بها الا ابتلوا بالطواعین والاوجاع التي لم تکن فی اسلافهم الذین مضوا۔ جب کسی قوم میں، کسی خطے اور کسی علاقے میں فاحشہ عام ہو جاتا ہے، زناکاری، بدکاری عام ہو جاتی ہے، اور اتنی عام ہو جاتی ہے کہ کھلم کھلا کرنے لگتے ہیں، کھلم کھلا اس کا اظہار کرنے لگتے ہیں، کوئی شرم نہیں مانے ہوتی، کوئی حیا مانے نہیں ہوتی ہے۔ جب یہ گناہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ طاعون، پلیگ اور بیماریوں اور ایسے وائرس میں ان کو مبتلا کر دیتے ہیں جو بیماریاں اور وائرس ان سے پہلے جو ان کے پرکھے، ان کے بزرگ گزرے ان میں نہیں تھی۔ آج دنیا میں دیکھیے آپ، بدکاری، زناکاری عام ہو گئی ہے تو بیماریاں کیسے بڑھ گئی، اور ایسی ایسی بیماریاں آ رہی ہے کہ ان کا نام تک نہیں سنا تھا۔ اب کورونا کا کس نے نام سنا تھا؟ کتنی خطرناک وبا، بلا اور وائرس آیا، اس طرح بہت سارے نئی نئی بیماریاں آ رہی ہے، اس لیے کہ لوگ اس گناہ کو عام کرنے لگ گئے ہیں، اس کے کرنے میں کوئی بات نہیں سمجھتے ہیں۔ دوسرا حضور نے فرمایا وَلَا نَقَصَ قَوْمٌ الْمِكْيَالَ إِلَّا ابْتُلُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگ جاتی ہے، ناپ تول میں کمی کا مطلب اپنا حق دینا ہوتا ہے، لینا ہوتا ہے، پورا وصول کرتے ہیں، دوسرے کا دینا ہوتا ہے اس میں ڈنڈی مارتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، اس میں مالدار بھی، مالک بھی، مزدور دونوں آ جاتے ہیں۔ تنخواہ پوری لے رہا ہے مزدور، کام نہیں کر رہا ہے، مالک کام پورا لے رہا ہے اور اس کا جو حق ہے وہ ادا نہیں کر رہا ہے، لین دین میں ڈنڈی مارتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں، تو اس کی سزا اللہ کی طرف سے یہ ہوتی ہے قحط سالی میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں۔ اور شدت المعونہ، کھانے پینے کی چیزوں میں سختی ہو جاتی ہے، جو ضرورت کی انسان کی روزمرہ روٹین کی زندگی میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں نا، کھانے پینے کی اشیاء خوردنی، ان میں سختی آ جاتی ہے۔ سختی کا مطلب یا تو بالکل کم ہو جاتی ہے، یا شورٹیج ہو جاتا ہے، یا پھر چیزیں تو ہیں بازار میں لیکن مہنگی ہو جاتی ہے، قیمتیں بڑھ جاتی ہے۔ اور وجور السلطان، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں تو تیسری سزا ان پر یہ ہوتی ہے بادشاہ کے ظلم میں، ظالموں کے ظلم میں مبتلا کر دیے جاتے ہیں۔ وما منع قوم زکاة اموالهم الا منع القطر من السماء۔ تیسری چیز حضور نے فرمائی، جو قوم اپنے مالوں کی زکوٰۃ کو روک لیتی ہے تو اس گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آسمان سے بارش سے وہ محروم کر دی جاتی ہے، بارش روک دی جاتی ہے، اور جو کچھ بارش ہوتی ہے حضور نے فرمایا وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر یہ جانور نہ ہوں تو ان پر ایک قطرہ بھی پانی کا نہ برسایا جائے۔ یہ جانوروں پر اللہ ترس کھاتے ہوئے برسا دیتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا وَلَا خَفَرَ قَوْمٌ الْعَهْدَ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، جو قوم کسی عہد کو، کیے ہوئے وعدے کو توڑتی ہے، عہد شکنی کرتی ہے، وعدہ خلافی کرتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی اور دشمن کو ان پر مسلط کر دیتا ہے۔ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، پھر وہ ان کی زمینوں، ان کے خزانوں، ان کے تیل کے کنووں اور ان کی بہت ساری چیزوں پر قبضہ کر لیتا ہے وہ ظلم۔ وَمَا لَمْ تَعْمَلْ أَئِمَّتُهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ۔ پانچویں چیز اس نے فرمائی، جب مسلمانوں کے ائمہ یعنی حکمران، ان کی حکومتوں کے ذمہ دار اللہ کی کتاب، قرآن، حدیث، شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں الا جعل اللہ بأسهم بینہم، تو پھر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان میں آپس میں خانہ جنگی، انٹرنل وار، آپس کی لڑائی ان میں سخت ہو جاتی ہے۔ 5 گناہ بتائے اور ان پر 5 جو برے اثرات ہوتے ہیں وہ حضور نے بتائے۔ اس میں بارش کے رکنے کا جو سبب بتایا وہ یہ بتایا کہ زکوٰۃ جب قوم روک لیتی ہے تو بارش سے محروم کر دی جاتی ہے۔ یہ جو دو سبب ہیں بارشوں کے نہ ہونے کے، یا ان کے کم ہونے کے، یا دیر سے آنے کے۔ اور پھر کچھ اسباب ایسے ہیں جن کی وجہ سے
ہم بارشوں کو اللہ کی اس رحمت کو کھینچ سکتے ہیں، یعنی لا سکتے ہیں، اتار سکتے ہیں۔ وہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم سچی پکی توبہ کریں۔ بارشوں کے لیے ہم ایک دوسرے کو کہتے تو رہتے ہیں کہ بارش کے لیے دعا کرنا، بارش نہیں ہو رہی ہے، لیکن بارش لانے کے جو اسباب ہیں ان کو اختیار نہیں کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا سبب کہ ہم سچی پکی توبہ کریں۔ توبہ سے اللہ کا غضب، غصہ ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، اللہ کی رحمت کو توبہ کھینچتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے ما نزل بلاء الا بذنب ولا يرفع الا بتوبہ۔ کوئی بلا، کوئی آزمائش، کوئی مصیبت آتی ہے وہ گناہ کی وجہ سے آتی ہے، اور وہ مصیبت اور وہ بلا اور آزمائش آپ کو دور کرنی ہے تو وہ توبہ ہی کے ذریعے سے ہوگی۔ قرآن کہتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا، اے لوگو جمیعاً، سب کے سب، حاکم ہو یا محکوم، مالدار ہو یا فقیر، خوشحال ہو یا تندرست، مرد ہو یا عورت، سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے زمانے میں قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی ہے، تو نکلے، اپنی قوم کو لے کے نکلے بارش طلبی کے لیے، اللہ سے بارش کی دعا مانگنے کے لیے، اور وہاں پر دعا کی خوب روئے گڑگڑائے، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اکثر لوگوں نے، زیادہ تر لوگوں نے توبہ سچی پکی کر لی ہے، ایک آدمی ایسا ہے جس نے سچی پکی ابھی توبہ نہیں کیا، اس کی وجہ سے تم لوگ محروم ہو۔ حضرت موسیٰ نے کہا ایھا العاصی اخرج من بیننا، اے گنہگار جس نے توبہ نہیں کی ہمارے درمیان سے نکل جا۔ تو بیچارہ اندر اندر شرمایا، اس نے اسی وقت پکی سچی توبہ کر لی، ادھر اس سچی پکی توبہ کا ہونا ہوا اور ادھر سے اللہ کی طرف سے بارش کے فیصلے ہو گئے۔ آج ہم میں سے کون یہ دعویٰ کر سکتا میں بالکل پاک ہوں؟ حضرت موسیٰ جمعہ کے دن آ جائیں، بالفرض مان لیں یہاں آ جائیں اور اس جگہ تقریر کرنے لگ جائیں اور کہیں جو گنہگار ہے وہ نکل جائے، ورنہ اللہ کی بارش نہیں ہوگی، تو کوئی ایک آدمی یہاں رہ پائے گا مجھ سمیت؟ ایک آدمی بھی شاید ہی رہ پائے کہ نہیں میں تو بہت صاف ستھرا ہوں۔ تو گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کا علاج ہے سچی پکی توبہ کی جائے۔ دوسرا حضور اللہ نے فرمایا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، میرے بندے صحیح راستے پر جمے رہیں، استقامت اختیار کریں۔ اب استقامت کیا ہے؟ اللہ کا جو حق ہے وہ حق ادا کرتے رہیں، اللہ کی عبادت پر جمے رہیں، اور مخلوق کا جو حق ہے وہ بھی ادا کرتے رہیں، اس میں بھی کوتاہی نہ کریں۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم آسمان سے بے شمار کثرت سے ان پر بارش برسائیں گے۔ تیسری وجہ حضور اللہ نے فرمائی تقویٰ ہے، ایمان اور تقویٰ۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، بارش کو لانے والا تیسرا سبب اللہ فرماتے اگر بستیوں والے، اس دھرتی پہ رہنے والے ایمان لے آئیں، تقوی کی زندگی بسر کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ لیکن وہ ایسا نہیں کرتے ہیں، وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن وہ ہمارے احکام کو جھٹلاتے ہیں، آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر ان کے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے ہم ان کو ان حالات سے دوچار کرتے ہیں، ان کی پکڑ کرتے ہیں۔ اور چوتھی چیز جو قرآن میں آئی وہ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، تورات والے تورات کو اپناتے، انجیل والے انجیل کے احکام پر عمل کرتے، اور پھر وہ سب مل کر وہ مسلمان وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ، ان کے رب کی طرف سے جو قرآن اترا ہے اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ اتنے خزانے کھولے کہ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اوپر سے بھی کھائیں نیچے سے بھی کھائیں، آسمان سے موسلادھار بارش ہو، زمین بھی اپنے خزانے اگل دے گی۔ یہ قرآن پر عمل کرنے کا نتیجہ ہوگا۔ اور پانچویں چیز جو آئی جو بارش کو کھینچنے والی ہے وہ ہے استغفار کی کثرت۔ استغفار کے معنی آتے مغفرت چاہنا، بخشش چاہنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنا۔ حضور نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا، جو استغفار کو لازم پکڑے گا اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، ہر ٹینشن اور ہر فکر سے اللہ تعالیٰ اسے نجات عطا فرمائے گا۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسے طریقے سے روزی دے گا کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، وہ اس کے تصور بھی نہیں ہوگا، سوچ بھی نہیں سکتا۔
اور اس طریقے سے اللہ اسے روزی دے گا۔ استغفار کے اپنے بے شمار فائدے ہیں، اس کے ثمرات ہیں۔ حضرت سفیان رحمت اللہ علیہ، حضرت جعفر بن محمد بن علی بن حسین، خاندان رسول میں سے امام جعفر صادق جن کو کہتے ہیں، ان کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ مجھے کچھ بات بتائیں گے، کچھ نصیحت کریں گے تبھی میں یہاں سے اٹھوں گا۔ تو انہوں نے چند نصیحتیں کی، وہ کہہ کر بتلا کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا یا سفیان اذا انعم اللہ علیک بنعمت فاحببت بقاءها ودوامها فاکثر الحمد والشکر۔ سفیان، اللہ جب تمہیں کوئی نعمت دے اور تم یہ چاہو کہ وہ نعمت ہمیشہ تمہارے پاس رہے، بڑھتی رہے، اس میں برکت و خیر رہے، تو اللہ کا شکر، اس کی حمد و تعریف کرتے رہنا، شکر ادا کرتے رہنا، نعمت باقی رہے گی، بڑھے گی بھی، کیونکہ اللہ فرماتا ہے ان شکرتم لازیدنکم، شکر کرو کہ تمہیں اور دوں گا۔ دوسرا فرمایا یا سفیان اذا استبطأت الرزق، سفیان جب تمہیں یہ محسوس ہو کہ روزی ملنے میں کمی ہو رہی ہے، تاخیر ہو رہی ہے، دیر ہو رہی ہے، فاکثر من الاستغفار، تو استغفار کی کثرت کر دینا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے مغفرت مانگو پھر اس کی طرف توبہ کرو، رجوع کرو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلادھار اللہ بارش برسائے گا، اللہ مال بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا، اولاد نہیں کہا، اولاد میں بیٹے بیٹیاں دونوں آتے ہیں، کہا کہ بیٹے دے گا کیونکہ لوگ بیٹے چاہتے ہیں، ان کی محبوب چیز ہے۔ کیا یمددکم باموال و بنین ویجعل لکم جنات، باغات دے گا، نہریں دے گا، یہ سب برکتیں استغفار کی ہیں۔ تیسری چیز فرمائی اذا حزبک امر من السلطان وغیرہ فاکثر من قول لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جب آپ کو ظالم بادشاہوں کی طرف سے، پاور والوں کی طرف سے، کسی طاقت رکھنے والے کی طرف سے کوئی معاملہ پیش آئے اور اس کے سامنے تم لاچار ہو، تو پھر لا حول ولا قوۃ الا باللہ کی کثرت کرنا، فإنها مفتاح الفرج وکنز من کنوز الجنہ، کیونکہ یہ کشادگی کی کنجی ہے، چابی ہے، اس کو کثرت سے پڑھو گے، یہ جو پریشانی آ رہی ہے نا ظالم بادشاہ کی طرف سے، یہ ہٹ جائے گی، اور یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ ابلیس اہلک الناس بالذنوب والمعاصی، ابلیس نے، شیطان نے لوگوں کو گناہوں میں، معاصی میں، نافرمانی میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیا، اور لوگ ابلیس کو کیسے ہلاک کر سکتے ہیں؟ وَهُمْ يُهْلِكُونَهُ بِالْإِسْتِغْفَارِ، اگر وہ استغفار کی کثرت کریں گے تو ابلیس کو ہلاک کر دیں گے۔ تو یہ چند اسباب ہیں جو میں نے آپ کو بتائے، ان میں سے ایک دعا بھی ہے، دعا ہے، دعا مانگے بارش کے لیے اللہ سے خوب رو کر، اور دعا ہی کی ایک شکل نماز استسقاء بھی ہے، صلاۃ الاستسقاء ہے جو نبیوں کی سنت ہے، حضرت موسیٰ نے پڑھی ہے، حضرت سلیمان نے بھی پڑھی۔ حضرت سلیمان کا تو عجیب واقعہ، بارش نہیں ہوئی، پوری قوم کو لے کے نکلے، جا رہے تھے کہ بیچ میں راستے میں ایک چیونٹی کو دیکھا، مستلقیۃ علی ظہرها رافعۃ قوائمها الی السماء، چیونٹی اوندی پڑی ہے پیٹھ کے بل، پیر اوپر کیے ہوئے ہیں، اور کہتی ہے اللہم انا خلق من خلقک ولا تمنع عنا بذنوبنا فضلک، اے اللہ میں تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہوں، ہم سے ہماری نافرمانیوں اور گناہوں کی وجہ سے اپنا فضل، اپنی مہربانی، اپنی بارش روک مت۔ حضرت سلیمان نے کہا چلو چلو، ہماری طرف سے اس چیونٹی نے کفایت کر دی ہے، اب اللہ بارش ضرور کر دے گا۔ تو یہ استسقاء کی نماز بھی ہوتی ہے، وہ کریں، اور خصوصی طور پر دعا کریں۔ اللہ کے نبی نے تو جمعہ کے خطبے میں دعا کی، اور اسی وقت بادل امڈ آئے تھے، بخاری میں واقعہ کئی مرتبہ بیان کیا گیا ہے۔ تو یہ اسباب ہیں، ان کو بھی اختیار کریں، سچی پکی توبہ کریں، صدقہ نکالیں، اللہ پاک ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔